مجلس و جلوس اعزا انور خورشید مرحوم کی روح کے احسان کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب العمر نحمده على عظیم احسانی ونیر لطفی وبرہان ونوامی فضلی وامتنان لم یل سبحانه فیکون فی العز مشارکا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير لترى غصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله للعالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبين ولا عدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سالانہ جلوس اعزا ہے بمناسبت حضرت زین العابدین سید الصالحین اللهم صل على محمد وآل محمد قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں بانی فرش اعزا بانی جلوس انور خورشید اور ان کے خانوادے کی
توفیقات خیر کا طالب ہوں۔ پروردگار مرحوم انور خورشید کے درجات کو بلند فرمائے، الہی آمین، ان کے خانوادے، ان کی یہ سعی، یہ کوشش، یہ جستجو، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین، جن جن احباب نے بھی جس زاویے سے دام درہم قدم سخن حصہ لیا ہے، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، آپ حضرات کی شرکت کو امام سجاد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین، حکومتی ادارے، اسکاؤٹس، ہماری والنٹیئرز، جس نے جس زاویے سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، بالخصوص اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار وارث فرش ازا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، الہی آمین، ہمیں مولا کے آبان انصار میں شمار فرمائے۔ الہی آمین، درمیان میں بہت فاصلہ سا ہے، ذرا سی اگر آپ محبت فرمائیے اور صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا سا اگر محبت فرمائیں، اگر قریب ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے گزشتہ چند سالوں سے میں حضرت کی حیات پر مختلف زاویوں سے اور مختلف جہتوں سے اور مختلف سمتوں سے حضرت کی حیات کو اور حضرت کی زندگی کو اور حضرت کی سوانح حیات کو آپ کی خدمت میں رکھتا رہا ہوں۔ آج بھی کوشش ہے کہ ایک نئے سمت سے، ایک نئے زاویے سے حضرت کی حیات کے کچھ گوشے آپ کی سماعتوں تک پہنچائے جائیں۔ اس لیے کہ جس شخصیت کا تذکرہ ہے، اسی شخصیت کے بدولت فرش ازا ہے۔ بے شک، بے شک، جس شخصیت کی حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام تر کوششیں اسی ذات کی ہیں۔ بے شک، امین فرش ازا ہے بے شک، بے شک، حضرت سجاد، امین فرش ازا ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اور تمنا اور آرزو یہی ہے کہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ الہی آمین، حضرت کی حیات کے بہت سے امتیازات ہیں۔ یوں اگر آپ دیکھیے تو ہر امام کا اپنے زمانے اور اپنے دور کے مطابق ایک انفرادی حیثیت رہی ہے اور ایک انفرادی امتیاز رہا ہے، لیکن حضرت سجاد کی حیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں دوہری ذمہ داریاں ہیں، بے شک، ہائے ہائے، ہائے، بے شک، وہاں پر دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ کربلا کو محفوظ کرنا ہے، ہائے ہائے، ہائے ہائے، ہائے، دوسری ذمہ داری ہے کربلا کو پہنچانا ہے۔ ہائے ہائے، ہائے بے شک، ہائے، بے شک، اگر آپ حضرت کی حیات کو دیکھیں تو یوں بھی ائمہ میں بہت اہم، ہر امام کا اپنے زمانے اور اپنے دور میں اور اپنے زمانے کے حساب سے الگ الگ چیدہ ذمہ داریاں رہی ہیں جو بخوبی ائمہ نے پوری کی ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی ایک امام کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے یا اس کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم کسی امام کو کسی امام سے بڑھا رہے ہیں۔ فضیلتوں کے درجے ہیں، ذرا سی خاموشی بڑھوائیے، ذرا سا یہ چہل قدمی ذرا سا کم کروا دیجیے، ایک صلوات پڑھی ذرا بلند آواز سے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب چونکہ دیکھیے ظاہر ہے میری مجبوری ہے کہ سوانح حیات ہے حضرت کی، اس میں خطابت ڈل نہیں سکتی ہے، اسے جیسے چاہیے عقیدتوں کی نظر آئی، بے شک، بے شک، اسے جیسے چاہیے آپ محفوظ فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، اب ظاہر ہے کہ حضرت کی حیات کو اگر آپ دیکھیے تو دوہری ذمہ داریاں حضرت کی ہیں۔ بے شک، ایک طرف پچھلی حیاتوں کو محفوظ کرنا ہے
دوسری طرف صحیح معنی میں مقصد آل محمد پہنچانا، واہ واہ بے شک، سبحان اللہ بے شک واہ 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 صحیح سمت سے اور صحیح جہد سے واہ 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 ائمہ کے پیغام کو پہنچانا۔ بے شک تو اب کیا کریں سید سجاد؟ ہائے 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 ایسے میں ہائے ہائے کیا کریں؟ ہائے ہائے اب یہ ظاہر ہے کہ مصائب اور فضائل کے نشیب و فراز آئیں گے، یہ آپ کی عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے، دیکھیے اگر عام انسان ہوتا تو ٹوٹ جاتا، ہائے 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 بے شک، ہائے 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 اگر کوئی معمولی ہستی ہوتی، کوئی معمولی شخصیت ہوتی تو ٹوٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، بے شک، ہائے ہائے فکریں ختم ہو جاتی ہیں آدمی کی، ہائے ہائے، ہائے ہائے فکریں ختم ہو جاتی ہیں، سوچ انسان کی ساتھ نہیں دیتی، نہیں دیتی، بے شک، جو سوچ میں سوچ ڈال دے اسے سجاد کہتے ہیں، ہائے ہائے واہ 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 واہ، جو فکر میں فکر کو پیدا کر دے اسے سجاد کہتے ہیں، جو ڈوبتی نیا کو پار لگا دے اسے سجاد کہتے ہیں، ہائے ہائے جو نجات دہندہ ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جسے آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بے شک، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک سبحان اللہ بے شک واہ واہ حسین ہائے 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 واہ واہ چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، بے شک بے شک حسین کشتی ہیں، توجہ کیجیے گا، حسین کشتی ہیں نجات کی، لیکن اس نجات کی کشتی کو پار لگانے والے سجاد ہیں، بے شک، بے شک، واہ واہ واہ، کچھ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، واہ واہ بے شک اس کشتی کو کنارے لگانے والے حضرت سجاد ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ حضرت کی حیات کو دیکھیے، حضرت کی شخصیت کو دیکھیے، 57 برس کی ظاہر بظاہر حضرت کی حیات ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہائے ہائے اگر میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں تو 57 برس کی ظاہری حیات ہے حضرت کی، ہاں ہائے اور اس 57 برس میں 2 برس مولا کائنات کے ساتھ رہے، سبحان اللہ واہ اور 10 برس حضرت امام حسن سے فیض پایا، سبحان اللہ واہ 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 21 برس خود امام حسین سے فیض اٹھایا، اور پھر اکثر کہتا ہوں جسے علی پال دیں، دیکھیں دنیا تو کہتی ہے کہ علی کی عظمت اور علی کی جتنی فضیلتیں ہیں، علی اس لیے صاحب کمال ہے کہ مصطفیٰ نے پالا ہے، واہ 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 علی اس لیے صاحب کمال ہے کہ انہیں مصطفیٰ نے پالا ہے۔ سبحان اللہ اچھا علی نے بھی اپنی ساری حیات کا کریڈٹ اٹھا کے مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیا، کچھ کہہ رہا ہوں، واہ 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 اور پھر زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی جتنی بھی علی کی فضیلتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی عظمتیں علی کی ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ مصطفیٰ نے پالا ہے۔ بے شک دیکھیے علم بشریات کا ایک اٹل قانون ہے، جو بچہ جہاں پلتا ہے پلنے والے کی فضیلتیں اور پلنے والے کے اثرات، پالنے والے کے اثرات پلنے والے میں منتقل بے ہوتے ہیں۔ شک سبحان اللہ بے شک بے شک تو اگر علی اس لیے صاحب کمال ہے کہ مصطفیٰ نے پالا ہے تو پھر اس بات کو طے کیجئے کہ جو بچہ جہاں پلتا ہے پالنے والے کے اثرات وہاں منتقل ہوتے ہیں۔ بے شک، بے شک، تو اگر علی اس لیے صاحب کمال ہے کہ مصطفیٰ نے پالا ہے تو پھر مصطفیٰ کو تو ابو طالب نے پالا ہے۔ بابا دے بلند نعرہ سلام، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری یہ ابھی آپ کے سامنے جو نعرہ لگاؤں گا دونوں ہاتھ بلند کر کے اس کا جواب دیجیے گا کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میرے بعد میرے بابا کا نام لو، جس تو آپ اس تین نعروں کے بعد ایک چوتھا نعرہ آپ لگائیے گا، نعرہ محسن اسلام ابو طالب ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد حیدری، بابا دے بلند نعرہ سلام۔
دیکھیے جاوید بھائی کی خدا عمر دراز کرے، بزرگ ہمارے بہت حسین نعرہ انہوں نے لگایا ہے، اور یہ حق ہے حضرت ابو طالب کا بے شک کہ انہیں یاد کیا جائے. بے شک یہ حق ہے ابو طالب. جیسے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں آپ، یہ حق ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب ہیں. بے شک کہاں کہاں ابو طالب کے احسان کو چھینتے ہیں. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. کہاں کہاں چھینتے ہیں احسان ابو طالب. عجیب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ موضوع میں نہیں ہے، پھر کبھی شرح کروا لیجیے گا. دیکھیے زمانے نے 4 امام بنائے لیکن آپس میں میل نہیں کھاتے ہیں. ابو طالب نے 11 بنائے ہیں. کچھ کہہ رہا زمانے نے 4 بنائے ہیں، آپس میں میل نہیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے زندگیاں نہیں ملتی ہیں. بے شک کوئی زیر ناف ہے، کوئی بالا ناف پہ پھنسا ہوا ہے. ابو طالب نے 12 بنائے ہیں، اور اس پر حسن یہ ہے، کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کسی کا بھی قول یاد ہو اور یہ یاد نہ رہے کہ یہ 6 نے کہا ہے یا 5ویں نے کہا ہے، تو ہم میں سے جس سے چاہے منسوب کہتے ہیں. تو حضرت سجاد کی دوہری ذمہ داریاں ہیں، ذرا سا محفوظ کیجئے گا. چونکہ ظاہر ہے جلوس ازا کی مجلس ہے اور اس کا ذرا سا مزاج ذرا سا ہٹ کے گفتگو ہوتی ہے، اسی پیرائے میں اور اسی زاویے میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرت کی دوہری ذمہ داریاں ہیں حضرت کی. تو اب کیا کریں حضرت سجاد؟ لڑ تو سکتے نہیں ہیں، جنگ کسی سے کر نہیں سکتے، بدلہ کسی سے لے نہیں سکتے. دیکھیے میں اختیارات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اختیارات کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرتی بات کر رہا ہوں. میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں جس میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو کسی سے لڑ نہیں سکتے ہیں. بے شک اب آپ کہیں گے لڑ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ جی ہاں، لڑ اس لیے نہیں سکتے ہیں. کیسے کہوں جملہ، اگر پہنچ گیا تو میرا سلام ہے آپ، اگر آپ لے گئے. لڑ اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ کربلا کے بعد منافقوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. بے شک حسین نے کربلا اس لیے برپا کی تھی کہ وہاں منافق نہیں تھے. بے شک آپ کہیں گے شاید خطابت کی رو میں یہ جملہ کہہ دیا. جی نہیں، جائیے تاریخ کربلا کو پڑھیے. پڑھیے. بے شک حسین نے ناپ تول کے لیے تھے سب کو. حسین کے کاروان میں کوئی منافق نہیں تھا جب یہ کربلا ہوئی ہے. دیکھیے 70 سے 75 جنگیں ہیں پیغمبر اکرم کی جو لڑی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کربلا اتنی کیوں نمایاں ہے؟ 85 جنگیں ہیں پیغمبر کی، 85، اس میں کربلا نمایاں ہے. اور پیغمبر کے بعد علی نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، صفین، جمل، نہروان. علی جیسی جنگوں کہ جس میں علی شامل ہوں، جمل اور نہروان جیسی جنگوں کے بعد بھی کربلا نمایاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب جنگوں میں منافق تھے، کربلا میں حسین کے ساتھ کوئی منافق نہیں تھا. کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے امام حسین نے، اب وہ فقرہ اگر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو پہنچ جائے گا کہ امام حسین نے یہ فقرے کیوں کہے تھے کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. تو اب حضرت سجاد کی دوہری ذمہ داری ہے، تو اس زاویے میں اس کو دیکھیے گا. لڑ نہیں سکتے ہیں، کسی سے بھڑ نہیں سکتے ہیں، بے شک کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو اب کیا کریں سید سجاد؟ ایک حیات کا رخ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بہت تیزی سے، وقت بہت ہو گیا. پھر کیا کریں سید سجاد؟ دیکھیے زمانے میں بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں
کہ جن کے ذریعے سے لڑا جاتا ہے، جن کے وسیلے سے لڑا جاتا ہے. تلوار ہے، خنجر ہے، بھالا ہے، نیزہ ہے، تیر ہے. لیکن اب سید سجاد کی حیات کو ذرا سا دیکھیے آپ، تیر اٹھا نہیں سکتے ہیں، بھالا اٹھا نہیں سکتے، تلوار کسی کے خلاف چلا نہیں سکتے، خنجر کسی کے خلاف اٹھا نہیں سکتے. اگر یہ جملہ پہنچ گیا میں سمجھوں گا حضرت سجاد کی حیات پر آج کی حد تک پیغام پہنچ جائے گا بچوں تک. دیکھیے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی ہے، خنجر اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، بھالا اٹھایا نہیں جا سکتا ہے. جب انسان کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے تو کم سے کم پتھر کو ہتھیار بنا لیتا ہے. تو یہ سارے آلات ظاہر ہے کہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں، نہ اٹھائے جا سکتے ہیں، نہ چلائے جا سکتے ہیں. تو پھر کیا کریں سجاد؟ توجہ. پھر حضرت سجاد کیا کریں؟ خدا کی قسم فطرت کے قانون کو سجاد نے بدل ڈالا اور کہا کہ دنیا محتاج ہوگی ان ہتھیاروں کی. میں زمانے کو ایک ایسا ہتھیار دے کے جا رہا ہوں کہ کسی دور میں اس ہتھیار سے جہاد ختم نہیں ہوگا. کہ وہ کون سا ہتھیار ہے؟ کہ سجدہ. سلوات پڑھیے عظمت حضرت سجاد علیہ السلام. دیکھیے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی ہے، کسی کے خلاف خنجر چلایا نہیں جا سکتا، نہیں چلا سکتے. کیا کریں؟ حالات نہیں ہیں، ماحول نہیں ہے. تو اب ایسے میں کیا کریں؟ کہ میں ایک ہتھیار زمانے کو دے کے جا رہا ہوں جسے سجدہ کہتے ہیں. سجدہ وہ ہتھیار ہے کہ جو ہر زمانے میں کام آئے گا، جو ہر دور میں کام آئے گا. اور سجدے کا واحد وہ ہتھیار کہ جس سے کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، کام لیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے اگر حضرت کی حیات کا خاکہ اگر بہت اختصار کے ساتھ رکھا جائے حضرت کی حیات کا، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے حضرت سجاد کو سجدہ. میں کہہ چکا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ سمانہ عمری ہے، سمانہ حیات ہے، یہ آپ کی عقیدتوں کی نظر ہے. کوئی نعمت حضرت کو مل رہی ہے، سجدہ. کوئی نعمت واپس پلٹائی جا رہی ہے، سجدہ. کوئی فیض خدا کا مل رہا ہے تو سجدہ. فیض کو لوٹایا جا رہا ہے تو سجدہ. کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو سجدہ ہے، کوئی مصیبت ٹل گئی تو سجدہ ہے. دو مومنوں کے درمیان اگر اختلافات تھے، ان میں صلح کرا دی حضرت نے تو سجدہ. بے شک بے شک. یعنی حیات کا کوئی رخ، کوئی زاویہ حیات ایسا نہیں ہے کہ جو سجدے سے خالی ہو. توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب ہے زمانے کو ایک ہتھیار دیا ہے حضرت سجاد کا بعد کربلا. یہ پیغام رہا ہے کہ سجدے کو اپنا ہتھیار بنا لو، بڑے سے بڑی مشکل میں تم کامیاب ہو جاؤ. کیا بات ہے. اگر تم میں ذوق سجدہ پیدا ہو جائے، اگر تم میں جھکنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر تمہیں خدا اتنا بلند کر دے گا کہ کوئی جھکا نہیں سکتا. دیکھیے ٹیکنیکل سی بات ہے، آدمی جھکتا اسی وقت ہے جب بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جتنا جتنا بھروسہ بڑھتا جاتا ہے سجدہ اتنا طویل ہوتا جاتا ہے. جتنا جتنا بھروسہ بڑھتا ہے اتنا اتنا سجدہ طویل ہو جاتا ہے. اور پھر موقع یہ آتا ہے کہ اتنا بھروسہ بڑھ جاتا ہے ان سجدوں پر کہ پوری کائنات کو خدا یہ کہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. 36 مقامات ہیں جہاں قرآن مجید میں یہ صدا دی ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. 36 مقامات پر اٹھایا گیا، اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھو. کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھو، سجدے کرو، خدا کی یاد کو تازہ کرو. 36 مقامات پر اٹھایا گیا اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے، اٹھا رہا ہے. کچھ کہہ رہا ہے، بھروسہ نہیں ہے اس لیے اٹھا رہا ہے.
اور جس پہ بھروسہ تھا اس کے لیے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کچھ دیر سو جایا کرو۔ اس کا مطلب ہے جنہیں سجدوں کے لیے اٹھایا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں آیتوں کی لوریاں دے کے سلایا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ کتنا بھروسہ تھا محبوب کی حیات پر خدا کو کہنا پڑا کہ کچھ دیر آرام کر لیا کر۔ اب بعد مصطفیٰ جس کی بھی زندگی پہ بھروسہ کرے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی نے کیسے سجدے کیے کہ مصطفیٰ کو اتنا بھروسہ ہوا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد علی۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد سبحان اللہ۔ سجدہ وقار بڑھاتا ہے، سجدہ عزتیں بڑھاتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ عظمتوں میں اضافہ کرتا ہے، بے شک واہ واہ، سجدہ سکون دیتا ہے، ہائے ہائے سجدہ قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ذرا سا حیات سے سجدے کو ہٹا دیجئے بے چینیاں بڑھ جائیں گی، لیکن جو ہی تھوڑی دیر کے لیے پیشانی کو سجدہ الہی میں رکھا سبحان اللہ، بے شک، ایسا لگتا ہے زمانے کی ساری نعمتیں اسی سجدے میں آ گئی، زمانے کی ساری نعمتیں اور عظمتیں اسی سجدے میں آ کے سمٹ گئی۔ تو کہا اٹھے ہیں تو سجدہ، بیٹھے تو سجدہ، نعمت مل رہی ہے تو سجدہ، نعمت جدا ہو رہی ہے تو سجدہ، مصیبتیں اور بلائیں گھیر رہی ہیں تو سجدہ، مصیبتیں بلائیں کم ہو رہی ہیں تو سجدہ، مصیبتیں بلائیں ٹل رہی ہیں تو سجدہ۔ ارے حد ہو گئی، 500 کھجور کے درخت ہیں اور عالم یہ ہے کہ ہر درخت کے سائے میں 2 رکعت نماز خدا کے شکر کی ادا ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ ہر درخت پر حضرت ادا کر رہے ہیں۔ کہ یہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کہ میں نے دنیا اور آخرت کی نعمت کو محفوظ کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس سجدے سے میں نے دنیا اور آخرت کی نعمت کو محفوظ کر لیا۔ دیکھیے وہ دادا تھا جو 1000 رکعت نماز پڑھتا، یہ پوتا ہے۔ زمانہ بدلا ہے، سیرت نہیں بدلی، دور بدل گیا، انداز نہیں بدلا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، لب و لہجہ نہیں بدلا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، سیرتیں نہیں بدلی ہیں۔ وہاں سجدہ تھا تو یہاں بھی سجدہ ہے، اور وہ کیفیت سجدوں کو جانتے ہیں۔ لفظ کہہ رہا ہوں اہل نظر کے لیے، وہ سجدوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں، وہ کیفیت سجدوں کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب سجدہ کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، جب چاہا تو سجدہ کیا اور جب چاہا تو نہیں کیا۔ مولا ہر رات یہ ساری رات سجدے میں پڑی ہوئی پیشانیاں، یہ کیا وجہ ہے کہ شب کے سناٹوں میں وہ لہجہ بھی آتا ہے کہ مصلی چھوڑا، مسجد کوفہ کی گلیاں ہیں، کبھی یتیم کا دروازہ ہے، کبھی مسکین کا دروازہ ہے، کہ وہ جو عبادت مصلی پہ تھی وہ ذاتی زندگی ہے، یہ جو میں معاشرے میں کر رہا ہوں یہ معاشرتی عبادت ہے۔ یعنی سجدہ شعور بندگی دلاتا ہے اور اس مقام پر لاتا ہے کہ ذاتی عبادت سے بھی غافل نہیں ہونے دیتا، معاشرے کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہونے دیتا، معاشرے کی عبادت سے بھی سجدہ غافل نہیں ہونے دیتا۔ اور دادا کی سیرت تھی، یہی پوتے کی سیرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سیرت پوتے کی ہے کہ ذوق سجدہ اگر ہے تو اور تمہیں ذوق سجدہ مل جائے اور حقیقت سجدہ کو تم پالو تو پھر کیفیتیں یہ آتی ہیں، پھر کوئی یتیم کوئی مسکین، بے شک
100 سے زیادہ تاریخ نے لکھا ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں مل گئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. حضرت کے چلے جانے کے بعد یعنی حضرت سجاد کے چلے جانے کے بعد 100 گھر ایسے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں. زمانے کو خبر ہی نہیں تھی. کون آیا کب دے کر آزوقہ زندگی چلا گیا. کون آنے والا تھا کسی کو نہیں معلوم. ہم 10 روپے بھی جیب سے نکال کر اگر دینے لگتے ہیں کہیں تو جب تک 4 لوگ تعریف نہ کر لیں تو لطف نہیں آتا. 100 سے یہ 100 تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ورنہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہوگی. یہ تو وہ 100 ہیں کہ جو ہمیں مل گئے ہیں. بے شک. نعمتیں مل رہی ہیں تو سجدہ. مکمل ہونے جا رہی ہے تقریر. نعمتیں مل رہی ہیں تو سجدہ, نعمتیں چھن رہی ہیں تو سجدہ. اور یہ جملہ اگر آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. ابھی مقام فضائل میں کہہ رہا ہوں, جہاں علی اکبر جیسے بھائی کی جوانی لٹ رہی ہو وہاں پیشانی سجدہ الہی میں جھکانا یہ کمال سجاد ہے. کوئی موقع حیات کا, کوئی رخ حیات کا ایسا نہیں کہ جہاں سجدے نہ ہو. اتنے سجدے کہ سید الساجدین ہو گئے. اتنی عبادتیں کہ زین العابدین ہو گئے. ہر موڑ پر حیات کی, ہر رخ پر حیات کی سجدے. ایسا نہیں ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک اور شام سے مدینے تک کوئی گلی, کوئی بازار, کوئی کوچہ, کوئی چوراہا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سید سجاد نے اپنی جبیں کے نقوش نہ چھوڑے ہوں. یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں, کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. بے شک. کوئی گوشہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سجدہ نہ ہو. بے شک. اور عالم یہ ہے, تاریخ کے 2 عجیب واقعے ہیں. گھر میں حضرت کی آگ لگی ہوئی ہے اور حضرت مصلی پر. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور حضرت مصلی پر ہیں. اہل محلہ جمع ہو گئے, آگ کو بجھا دیا گیا. حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی. حضرت کی عبادت تمام ہوئی تو ایسے میں اہل محلہ نے کہا کہ فرزند رسول گھر میں آگ لگی ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں. کہا میں بھی وہی کرتا جو تم نے کیا, نماز ختم کر کے زیادہ زیادہ آگ کو بجھا دیتا. اور کیا, خدا کی قسم عجیب فطرہ ہے. کہنے لگے لیکن میں کیا کرتا کہ مجھے وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل ہے. یہ عالم, یہ عبادتیں, یہ سجدوں کی کیفیتیں. اور کبھی اگر فرزند کنویں میں گر جاتا ہے اور حضرت مشغول عبادت ہے, کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ایسے میں ماں پریشان ہے, کبھی مصلی پر کبھی کنویں کی جانب. نماز تمام ہوئی, ایک مرتبہ آئے کنویں کے قریب اور آ کر کہتے ہیں لا میری امانت کو واپس دے, لا میری امانت کو واپس دے دے. تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر ستایا پانی بلند ہوا, حضرت نے گود میں لیا, لیتے ہوئے زوجہ کے سپرد کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا, کہنے لگے جس اللہ کی عبادت میں مصروف تھا وہ میرے بچے سے غافل نہیں تھا. جس اللہ کی عبادت میں مصروف تھا وہ میرے بچے سے غافل نہیں تھا. تاریخ نے 2 واقعے لکھے ہیں لیکن عجیب ہے. حضرت کا پیغام یہ تھا کہ اگر آگ ابراہیم کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو فخر ابراہیم کا کیا بگاڑے گی, اور اگر کنواں یوسف کا کچھ نہیں کر سکا تو فخر یوسف کا کیا بگاڑے گا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. کیفیت یہ ہے, بس ایک رخ جو میں رکھنا چاہتا تھا آپ کی سماعتوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ حضرت نے سجدے کو اپنا اسلحہ بنایا. بے شک بے شک. کہا کہ دیکھو یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو کوئی دور ہو, کوئی زمانہ ہو, یہ بیکار نہیں ہوگا. بے شک. بڑی بڑی
مشکلیں اسی سجدے کے ذریعے سے حل کر سکتے ہو. سبحان اللہ. حجرہ حضرت اسماعیل ہے، طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ شب کا سناٹا ہے، آدھی رات کا وقت ہے کہ ایسے میں نے دیکھا کہ حجرہ اسماعیل سے صدا آ رہی ہے، الہی عبدوں کا و متینوں کا و فقیروں کا. میں نے دیکھا کہ عجیب کیف ہے ان جملوں میں کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرا غلام ہوں. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سجاد سجدے میں ہے اور کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جیسے روح ابھی قفس انصری سے پرواز کر گئے ہائے 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 ہائے. اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں پروردگار میں تیرا بندوں میں سے فقیر ترین بندہ ہوں. ہائے ہائے. اللہ اکبر. اللہ. یہ عالم سجدوں کا، یہ کیفیت کہ اس مقام پر دیکھیے خوشیوں میں سجدے کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن بلاؤں اور مصیبتوں میں گھر کے خدا کو سجدے کرنا، ہائے 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 ہائے. کیا کہنے. بلاؤں مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد خدا کو شکر کے سجدے، جہاں کیفیت یہ ہو کہ 6 مہینے کے بھائی کے گلے میں تیر سے شہبہ لگ رہا ہو اور سجاد کی پیشانی سجدے میں جھک جائے. ہائے ہائے ہائے. قسم خدا کی ان کیفیتوں میں اور ان حالات میں انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے کہ جائے کہ کیفیت سجدہ ہو، کہ جائے کہ حالت سجدہ ہو. جہاں عباس جیسے چچا کے شانے قلم ہو رہے ہوں، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہیں رضن بقضاء ہی و تسلیم. ہائے ہائے ہائے. پروردگار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. اور پھر قیامت ہے اور یہی فکرہ کافی ہے ساری زندگی رونے کے لیے کہ جس کی غیرتوں کا تذکرہ اتنا ہو کہ غیرتوں کا غیور سجاد کہ اگر ذرا سا کنیز کے سر سے دوپٹہ سرک جائے تو حضرت کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے. سوچئے اس سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب مائیں بہنیں ٹوٹیاں اپنا وہ چادر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میں محمد علیہ. دیکھیے آواز میں کہتا ہوں، بار بار نہیں دہراؤں گا کہ سوچ کے رہیے روئیے گا کہ اسے رونے آئے جو 35 برس پر خون کے آنسو ہوتا ہے. شرما کے مت روئیے. اسی لیے حضرت نے یہ فقرے کہے تھے کہ جب ہماری مصیبت بیان ہو تو ہم پر ایسے رویا کرو جیسے ہمیں رلا رلا کے مارا گیا ہے. میں اور آپ روئیں گے تو کتنا رو سکتے ہیں؟ پانی ہی روئیں گے نا. 35 یا 37 برس خون کے آنسو رو. کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ تو کہا تم نے انصاف نہیں کیا. تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک یوسف ہی تو جدا ہوا تھا، لیکن علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے. لیکن یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اب حضرت کے جملے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے تو 18 فخر یوسف ذبح کر دی. اجرکم علی اللہ محمد آل محمد. میرے سامنے 18 فخر یوسف ذبح کر دیے گئے.
وہ سخت منزل تھی حضرت کے لیے کہ جب خیام میں آگ لگا دی گئی اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، ایسے میں وہ آپ اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں، منصب امامت کا پہلا حکم حضرت سجاد نے جاری کیا۔ جب زینب نے شانہ ہلا کے پوچھا میرے لال خیموں میں آگ لگی ہے، یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر؟ علیکن بالفرار، پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہیے نکل جائیں۔ حمید ابن مسلم کے جملے آئے، میں نے دیکھا کہ خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن ایک بی بی کبھی خیمے میں جاتی تھی کبھی خیمے سے باہر آتی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ شاید یہ بی بی نابینا ہے، اسے آگ نظر نہیں آ رہی۔ کہتا ہے کہ میں ذرا سا قریب گیا، جا کر کہا کہ بی بی تیری کوئی قیمتی شے خیمے میں رہ گئی ہے؟ تو اس نے کہا اے شیخ میرے نزدیک نانا میں طرف رسول ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی، نحیف سے جسم کو اپنی پشت پر ڈال کر لائی۔ شاید حسین کے لاشے کا رخ زینب نے کیا اور کر کے یہ جملے گئے ہوں بھیا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا۔ اجرکم اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ کو کچھ کم نظر سے بات اور محمد آلہ اسے رونے آئے ہو نا، کیسے فکر ہے کہوں خدا کی قسم کلیجہ مجھ کو آتا ہے، اسے رونے آئے ہو جس کے گلے میں توکہ خاردار وہ میخیں جو توق میں وہ حضرت کے گلے میں پیوست ہو چکی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گردن میں توق خاردار ہو۔ کربلا سے ذرا سا تصور کرو، کربلا سے کوفہ سے شام۔ اب جملہ کہتا ہوں قیامت کا ہے، سجاد سر اٹھا نہیں سکتے کہ مائیں بہنیں بھی متنا ہو چادر، توق کی میخیں اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ جھکا کے رکھے۔ سر تا قدم لوہے میں اور زیورات سید سجاد کے توق و سلاسل اور بیڑیاں اور زنجیریں ہیں۔ ذرا سا تصور کیجئے کربلا کی اتنی سخت گرمی، لوہا اگر ذرا سا گرم ہو جاتا ہے آپ ہاتھ رکھیے چپک جاتا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جو لوہے کی آئینی زنجیروں میں اتنی گرم ہو جاتی تھیں ہتکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، کہ تاریخ اور مقتل کہتا ہے کہ جب کبھی پانی مختصر سا بھی میسر آتا تھا تو سکینہ نے لبوں پہ نہیں لگایا، بھائی کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں پہ۔ دو تین منزلوں کی رحمتیں خدا آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بس ایک منزل سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے۔ شام کی عجیب وہ منزل ہے کہ مختصر سا مٹی کا تکیہ حضرت سجاد کے سرہانے ہیں اور حضرت لیٹے ہوئے کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں کہ ایسے میں 4 برس کی سکینہ بہن قریب آئی، آ کر بھائی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، زلفیں سوار رہی ہیں بھائی۔ ایسے میں حضرت سجاد نے محسوس کیا زلفوں میں سکینہ ہاتھ پھیر رہی ہے تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔
اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا سکینہ خیریت تو ہے؟ کہا بھیا خیریت تو ہے لیکن ایک سوال لے کر آئی ہوں، ایک سوال لے کر آئی ہوں۔ بھئی یہ سوال سن لیجئے، خدا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد۔ جیسے ہی کہا سکینہ نے کہ بھائی سوال لے کر آئی ہوں، ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، زانوں پہ بٹھا لیا، کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیا، کبھی بائیں رخسار کا بوسہ، کہ بہن کیا سوال ہے؟ خدا کی قسم ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ کہ بہن کیا سوال ہے؟ کہ بھیا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے اگر کسی کو شدید پیاس لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی پہ پیاس کی شدت ہو، غلبہ ہو تو بھائی کیا ہوتا ہے؟ سجاد خاموش ہے۔ 3 مرتبہ سکینہ نے سوال کو دہرایا کہ بھیا اگر پیاس کی شدت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ سکینہ نے سوال کو دہرایا۔ حضرت سجاد کہتے ہیں میری بہن پوچھ کر کیا کرو گی؟ کہا بھیا سوالی بن کر آئی ہوں، جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ کہا میری بہن اگر کسی کو شدید پیاس لگی ہو، غلبہ ہو پیاس کا، تو پہلے حلق خشک ہوتا ہے۔ کہ بھیا اور پیاس لگی ہو تو کیا ہوتا؟ کہ زبان خشک ہوتی ہے۔ کہ بھیا اور پیاس لگی ہو تو کیا ہوتا؟ کہ زبان اکڑنے لگتی ہے۔ کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہ زبان پہ کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ کہ بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس ہو تو کا منہ خشک ہونے لگتا ہے۔ کہ بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہ ہونٹ خشک ہونے لگتا ہے۔ کہ بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس کی شدت ہو تو کا ہونٹوں پہ پاپڑیاں جمنے لگتی ہیں۔ کہ نہیں بھیا اس سے بھی زیادہ پیاس کی شدت ہو۔ جملہ سنو کہ سجاد نے کیا کہا کہ سکینہ اگر جسم انسانی سے پانی خشک ہو جائے تو گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے۔ جملہ سنو، جملہ، گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی سجاد نے یہ فکرے گئے، سکینہ نے آغوش کو چھوڑا، آستین کو الٹا، الٹ کے کہا بھیا سجاد ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا محمد آل محمد۔ دو جملے سن لو، تم نے گریہ کیا، خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ خدا کی قسم کوئی پروردگار سے دعا کیا کرو کہ پروردگار کسی بھائی پہ یہ وقت نہ لائے جو سجاد پہ آیا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گردن میں تو کی خاردار ہے، 4 برس کی بہن کا جنازہ سجاد۔ زینب نے تو کہا تھا نا حسین سے میرا دل کہتا ہے، شاید سجاد نے کہا ہو دادا 2 انگلیوں کا در خیبر اٹھا بابا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا، بابا علی اکبر کے گلے سے تیر نکالنا شاید آسان ہو، لیکن سجاد کیا کرے؟ 4 برس کی بہن کا جنازہ۔ اجرکم اللہ۔ اسے رونے آئے ہو نا، پانی سامنے آتا ہے تو رونے لگتے، زدہ سامنے آتی ہے تو رونے لگتے ہیں۔ مدینے میں آ کر کسی نے صدا دی انا الغریب، میں غریب ہوں، یہ صدا سید سجاد نے سنی، دوڑ کر دروازہ کھولا،
کھول کر کہا کہ کیا کہہ رہا تھا، پھر سے صدا دے کہا نل غریب کا تجھے پتا ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ کہ فرزند رسول جانتا ہوں۔ کہ یہ کون سا شہر ہے؟ کہ مدینہ ہے۔ کہنے لگے میں ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، اگر تو اس عالم غربت میں مدینے میں مر جائے تو یہ بتا تجھے غسل و کفن دیا جائے؟ کہ فرزند رسول مسلمانوں کا شہر ہے، اگر رخصت ہوا تو کوئی نہ کوئی مسلمان تو غسل و کفن کا اہتمام کر دے گا۔ جملہ سنو، سجاد نے ایک مرتبہ سرد آب بھری اور گریہ کرتے ہوئے فکرے گئے میرا سلام اس لاشے پر جو 3 دن تک بے گور و کفن بنا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ ویسی عالم میں ولید نے حضرت کو زہر دیا، اثر یہ ہوا کلیجہ کٹا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے تو چچا کو یاد کیا، ایک منزل وہ بھی آئی۔ بس آخری جملہ سن لو، تابوت آ گیا، برابر ہو جائے گا۔ بس تابوت کو دیکھ دو، ایک فقرہ سن لو۔ ایک منزل یہ ہے، دیکھو 11 اماموں کے جنازے تم اٹھاتے ہو، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں وہ بڑے دنیا میں عجیب ہیں۔ یہ 2 جنازے وہ ہیں جن کے جنازوں سے آج تک نہ بیڑیاں جدا ہوئی نہ زنجیریں جدا ہوئی۔ ایک جنازہ موسیٰ کاظم کا ہے اور ایک جنازہ میرے سجاد کا ہے۔ ہائے بیڑیاں، ہائے توقف، ماتم سجاد۔ تار پیچھے سے تار دیکھو، تار تھینک یو۔ زنجیر تھی جس کے نام
کے دن جب سے سر سے عاشور کے دن جب غیر سے سر کچھ کر نہ سکا سجا کچھ کر نہ سکا سجا شام غریباں سر پہ کھڑی جب پیروں میں زنجیر پڑی تھی شام سر پہ کھڑی جب پیروں میں زنجیر پڑی غش کھا کے گرا سجا غش کھا یا سجا 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 کہتا تھا کہاں ہے سرورتی کیوں سرخ ہوئی کربل کی زمین کہتا تھا کہاں ہے سرورتی کیوں سرخ ہوئی کربل کی زمین کیا تنہا ہوا سجا کیا تنہا ہوا سجا بیمار میرا سجا بیمار میرا سجا جب اہل حرم زندہ کو چلے بے چادر خاک اڑاتے ہوئے جب اہل حرم زندہ کو چلے بے چادر خاک اڑاتے ہوئے تھا مہر بکا سجا تھا مہر بکا سجا بیمار میرا سجا بیمار میرا سجا اشکوں سے زمین تر کرتا چلا ہونٹوں پہ صدا تھی واویلا اشکوں سے زمین تر کرتا چلا ہونٹوں پہ صدا تھی واویلا کیوں مر نہ گیا سجا کیوں مر نہ گیا سجا بیمار میرا سجا بیمار میرا
نبی گر گر کے اٹھا سجاد گر گر کے اٹھا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد بچہ جو کوئی کرتا تھا پوا اٹھتا تھا دلے عابد سے دھواں بچہ جو کوئی کرتا تھا پوا اٹھتا تھا دلے عابد سے دھواں جلتا ہی رہا سجاد جلتا ہی رہا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد سرمن کے پھکی ہے مادر بھی یا رب نہ مجھے پہچان کوئی سرمن کے پھکی ہے مادر بھی یا رب نہ مجھے پہچان کوئی کرتا تھا دعا سجاد کرتا تھا دعا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد دربار ستم میں ایسے گیا بے وقت نوجوان تھا قربان دربار ستم میں ایسے گیا بے وقت نوجوان تھا قربان پابند جفا پابند جفا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد وہ ظلم اٹھائے شام تلک آنکھوں سے گری ایک پلک وہ ظلم اٹھائے شام تلک آنکھوں سے گری ایک پلک خود اشک بنا سجاد خود اشک بنا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد اس طرح لہر بچی کی بنی ہاتھوں میں تو تھی زنجیر پڑی اس طرح لہر بچی کی بنی ہاتھوں میں تو تھی زنجیر پڑی تو خود ہی بتا سجاد تو خود ہی بتا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد میں سوچتا ہوں ریحان یہی مولا نے اذیت جتنی سہی میں سوچتا ہوں ریحان یہی مولا نے اذیت جتنی سہی اس طرح جیا سجاد اس طرح جیا سجاد بیمار میرا سجاد بیمار میرا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد کس کس کو بتائے کہاں جائے سجاد کہاں جائے
हाय हाय झूले की गली रात में जीवा तड़पना अब किसको पुकारेंगे यहाँ कौन है अपना दामन में लगी आग भला कैसे बुझाए अभी इधर आओ यार भाई ये इधर से लेडीज इधर से ये इधर जा थोड़ा सा क्या पीछे 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 पीछे
रहने दो, आ जाओ। परेशान हो माँ, भाई है क्यों करना परेशान हो माँ। ओ मेरे लाल कहाँ, ओ मेरे लाल कहाँ, ओ मेरे लाल कहाँ। रात के पिछले पहर की यही एक माँ की पुकार। पीछे ये कहते हुए चले सरवर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना ली अकबर। मुझे देखते जाना ली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना ली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना ली अकबर। कुछ देर तो
पागल होगी, मैं गोद में लेके भागूंगा। वहाँ खड़ी हैं ये लोग। लो कदम लो। हाँ मोहसिन भाई, मिशन टाइट कर। आओ जवान जवान, क्या हुआ रखती है? मिशन टाइट कर, टाइट कर और के दो। में है कर्मो बना है, बीमार करबला का ताबूत उठाए, 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 बीमार करबला का ताबूत उठाए। या हुसैन 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 की सदा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बीमार था चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हैया अला खैरिल अमल, 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 हैया अला खैरिल अमल। शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, सीने पे जो शाखे पली, जिसकी आबा रन में जली, जिसकी आबा रन में जली, मुँह
پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا کیسے بھولے کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے یوں آنکھ کو نہ رو غربت میں باوفا کی غربت میں باوفا کی یوں آنکھ کو نہ رو غربت میں باوفا کی غربت میں باوفا کی شان کٹے نہر پر سجاد کیسے بھولے کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے کہتے تھے مولا رو کر سجاد کیسے بھولے سر کو بلا نہائے ایک باپ نے اٹھائے ایک باپ نے اٹھائے سر کو بلا نہائے ایک باپ نے اٹھائے ایک باپ نے اٹھائے چرغلا سے اکبر سجاد کیسے بھولے بیمار کو سونے دو دھوپ کی شدت سے تڑپ گئے اٹھ جائے نہ وہ دھوپ کی شدت سے تڑپ گئے سورج سے کہو جاؤ بیمار کو سونے دو زنجیر نہ ہلاؤ بیمار کو سونے دو زنجیر نہ ہلاؤ بیمار کو سونے دو زنجیر نہ ہلاؤ بیمار کو سونے دو غروں سے مت جگاؤ بیمار کو سونے دو زنجیر نہ ہلاؤ بیمار کو سونے دو آئے مجھے
اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا اب بانو ناشاد کو ایسو دل کے خبر تھے اب بانو ناشاد کو اس دن کی خبر تھی اب بانو ناشاد کو ایسو دل کے خبر تھے لوٹے کی قضا تیری جوانی علی اکبر بانوں نے کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے ماں دے نہ سکے نہ تو ہمیں پانے علی اکبر
बाजी है ये नहीं ना कामी पहले आगे लिया नेट पे यूट्यूब पे टाइट करो टाइट
پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ساتھ پھوپھی کے بابا میں ساتھ پھوپھی کے بابا قرآن سناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ارے زینب کو بن چادر جب دیکھ نہ پاؤ گے تم لوگ کے سنا سے پھر قرآن سناؤ گے وہ زہرا کی شبی کو اے بابا زہرا کی شبی کو اے بابا وہ ہاتھوں سے بناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ایک رسی میں بابا ایک رسی میں بابا ہے بار گلے ہوں گے سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندے ہوں گے او محمل سے گرتے بچوں کو محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے وہ مناہل تو وہ آ جائے یہ تو آ جائے کہاں گئی
कामी मैं आपको दे दूंगा, बढ़ जाएगा।
नीचे 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 तो बहुत बुरा लगता है। आज फिर से सीन होगी तो बहुत वो सूर्य वाला आलम जा रहा था, मैं जैसे गुजर के गए बच्चे को लेकर जा रहा था उसके आलम के लिए, काटते हुए चला गया सर। मुझे पता ही नहीं चला, थोड़ी सी खिंचन हुई, फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं आगे गया, मैं ऐसे ही सर पर हाथ पड़ा तो मुझे गीला गीला फील होने लगा, खून बह रहा है। हमारे फिर मैं रोका भी यहाँ की मम्मा है।
बेइज्जती कर रहे हो बेइज्जती